بسم الله الرحمن الرحيم. ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما ورائها إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكلة وفي باب الصوم لمدة الحكم إليها. کوئی مختلف ہی مسئلہ امام ظفر رحمہ اللہ کی دلیل ذکر کر کے اور اب صاحب ہدایت جمہور احناف کی دلیل پیش کر رہے ہیں نا. یہ مسئلہ تو بہت الہ کے ما بعد اور ما قبل میں شامل ہے یا نہیں. یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. تو اس اشتباہ کی بنا پر امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ غائب مغائب میں شامل نہیں ہے، اور مزید انہیں قیاس کر کے آگے فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الصَّوْمَ إِلَى اللَّيْلِ والی آیت پیش کر دیں. جیسے وہاں رات شامل نہیں تو یہاں بھی ہاتھ کا یہ اگلا حصہ شامل نہیں، جس کونے بھی شامل نہیں، ٹخنے بھی شامل نہیں. تو اب صاحب ہدایت جمہور احناف کی دلیل پیش کر رہے ہیں. حاصل اس کا یہ ہے کہ اصول یہ ہے ضابطہ کہ الہ کے ما بعد اور ما قبل شامل ہے یا نہیں. محشین و شارحین نے جو بیان کر دو مشکل انداز ہے، آپ کے بس سے باہر ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا الہ کا ما بعد الہ ما قبل شامل ہے یا نہیں؟ کہ وہی آ جائے گی، کہیں الہام ہوگا. شارحین نے خاص حافظینی اور عنایہ تمام شارح جو انداز ہے وہ تو بہت مشکل انداز ہے. عام فام انداز اتنا یاد رکھے اگر الہ کا ما بعد ما قبل کے جنس میں سے ہے، ما بعد ما قبل کے جنس میں سے ہے تو پھر اس میں شامل ہے غائب مغائب. اور اگر الہ کا ما بعد ما قبل جنس میں سے نہیں ہے تو پھر شامل ہے نہیں. اتنا یاد رکھنا، یہ آسان الفاظ ہے. محشی کے الفاظ اپنے نہیں بزوئی جو عام طور پر شارحین ایک دوسرے نقش قدم پر چلتے رہتے ہیں تو انداز مشکل ہے. اور اسی کو غایت و اسقاط اور غایت و اثبات کہتے ہیں. جب ما قبل ما بعد کے جنس میں سے ہو اس کے کہتے غایت اسقاط، اور ما بعد ما قبل کے جنس میں سے نہ ہو اس کے کہتے غایت اثبات. بڑا صحیح ہے، سمجھے؟ اور اصول تو یہ ہے جب الہ کا ما بعد ما قبل کے جنس میں سے ہو تو پھر غائب ما بعد ما قبل میں شامل ہے غائب، اور جنس میں سے نہ ہو تو پھر شامل ہے نہیں. اب صوم الگ ہے، لیل الگ ہے، نہار الگ ہے، لیل الگ ہے، لیکن یہ جنس میں سے ہاتھ پورے ہے نا تو اصول میں تو سب شامل ہے. آگے پھر کیا ہیں الہ لایا ماورا اسقاط کے لیے کہ صرف یہاں تک کہ آگے نہیں ہے، ورنہ اب اس میں شامل ہے. یاد رکھ جنس ایک ہی ہے، ہاتھ کے اطلاق پوروں سے لے کر یہاں تک ہو جاتا ہے، پیر کا اطلاق پوروں سے لے کر ران کا آخر حصے تک. اب پورے پیر دورے ہاتھ یہاں تک دو لے نہیں، اسقاط کے لیے الہ کوہنیوں تک آگے نہیں، کوہنیوں تک. چونکہ ما قبل ما بعد ما قبل کے جنس میں سے ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر یہاں تک ہو جاتا ہے، پیر کا اطلاق سمجھ گئے پوروں سے لے کر ناخن سے یہاں تک ران کے آخری سے تک ہو جاتا ہے. کیونکہ پورے پیر دو لے، پورا ہاتھ دو لے، کہاں تک اس کو حد میں ہونی چاہیے. تو الہ لائے نا الہ اسقاط کے صرف کونیوں تک ٹخنوں تک آگے نہیں ہے. تو اس کہتے کہ ہیں غایت الاسقاط. اور وہاں کی چونکہ لیل اس کی جنس میں سے نہیں ہے نہار کے، نہار الگ ہے اور لیل الگ ہے تو وہاں جو الہ وہ اس بات کے لیے پر روزہ کہاں تک ہونا چاہیے؟ غروب آفتاب تک. تو غایہ اگر الہ کا ما بعد ما قبل کے جنس میں سے ہو تو وہاں جو غایت ہے نا اس غایت اسقاط کہتے ہیں اس کو.
اور علاقہ ما بعد ما قبل جنس میں سے نہ ہو تو وہاں غائے تو اس بات کہلاتا ہے. یہ آسان الفاظ میں یاد رکھنا، ورنہ شارحین جو کہیں یہ بہت مشکل انداز ہے. ٹھیک ہے، جس کو وہ انداز پسند یاد کر لے، کس نے روکا ہے، لیکن میرا انداز الگ ہے. مقصد درس میں یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو پریشان کرنا، جنجال میں ڈالنا، مشکل الفاظ استعمال کر گول میں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل طلباء کو سمجھانا مقصد ہے. تو اس لیے میں عام فام انداز میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. وہی ترجمہ بھی جیسے صاحب بیزاوی والوسی جو باتیں کرتے وہاں دیکھو تو دماغ گھومے گا. میں انداز الفاظ میں نقل کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، یا میں اس طریقے سے وَلَنَا اَيْ وَالدَّلِيلُ لَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَایَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَائِهَا. اسقاط مانا ختم کرنا، ان ماورا ہے نا اس کے بعد کے، بس یہاں تک آگے ساکت ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں شامل ہے نا، جو الہ لایا اس بات بس یہاں تک آگے نہیں ہے. کہ اس کو جنس میں سے اگر یہ ذکر نہ کرتا تو پورا ہاتھ کو دھونا پڑتا بازون تک، آگے سر تو نہیں ہوتا. اسقاط ماورائے، اس کے غایت اسقاط یہ تب ہے جب کہ الہ کا ما بعد ما قبل کے جنس میں سے ہو. کیوں؟ ولولا، ہاں اگر یہ غایت نہ ہوتی الکعبین اور کہیں المرفقین کہ قید نہ ہوتی تو لوستوعب الوظیفتو تو شامل ہوتا حکم الکل پورے ہاتھ کو پورے پیر کو. اگر یہ غایت نہ ہوتی، اگر یہ الہ ذکر نہ کیا جاتا، مرفقین اور کعبین کا ذکر نہ ہوتا تو وظیفہ سے مراد وظیفہ نہیں ہے آپ کو 500 روپے ملیں گے 1000 روپے، وظیفہ سے مراد حکم ہے. تو پھر حکم مکمل ہاتھ کو شامل ہوتا ہے، یعنی ہاتھ یہاں تک دھونا پڑتا، اور مکمل پیر کو شامل ہوتا، یہاں تک دھونا پڑتا، پھر چڈی پہن کے وضو کرنا پڑتا، پھر بہت مشکل ہو جاتا. تو الکعبین اور کہیں المرفقین کہہ کر آگے کہیں ٹخنوں سے اوپر اور کہ کلائیوں سے اوپر والے حصہ ساکت کر دیا. ولولا، ہاں اگر یہ غایت نہ ہوتی استوعبت الوظیفۃ تو شامل ہوتا حکم دھونے کا الکل پورا ہاتھ اور پورا پیر کو. چونکہ غایت ذکر کر دے تو لہذا کہ پورا پیر اور پورا ہاتھ اس میں شامل نہیں ہے، صرف ہاتھ کہیں کوہنیوں تک اور پیر ٹخنوں تک. اور فی الباب امام ظفر قیاس کا جواب دے رہے ہیں. اس صاحب ہدایت کی عادت ہے کسی نہ کسی طریقے سے مخالف کو جواب دے، چاہے مخالف جو بھی ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، جواب دے دیتے ہیں. تو صاحب ہدایت کی عادت ہے کہ پہلے اپنے مذہب کو مدلل مبرہن کر کے بالکل ظاہر اور آگے مخالف کو جواب دے دیتے ہیں. وفی باب صوم میں امام ظفر قیاس کا جواب باقی رہا. مسئلہ صوم میں لمدت الحکم الیہا، حق مرجع غائے، تو وہاں تو کیا ہے یہ حکم کے لیے روزہ کہاں تک رہے گا، یہاں تک. اب ظاہر کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو نفس روزہ وہ تو 1 گھنٹہ کو بھی کہا جاتا ہے، 1 منٹ کو بھی کہا جاتا ہے کہ صوم عام ہے نا، 1 منٹ کو بھی شامل ہے، 1 گھنٹہ کو بھی شامل ہے، 10 گھنٹہ کو بھی شامل ہے. پر روزہ کہاں تک رکھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، فرمایا کہ رات تک رکھو. تو وہاں تو میرے بھائی بیان حکم کے لیے کیا چیز غایہ وتم الصوم الی اللیل، وہ انتہائے صوم ہے. پر روزہ کہاں تک رکھو، 1 گھنٹہ رکھو، 2 گھنٹہ رکھو، 3 گھنٹہ رکھو، زہر تک اثر تک، فرما کہ نہیں الی اللیل غروب آفتاب تک. اور اس کے غایت اس بات کہ اذ الاسم یطلق علی الامساک ہے کہ نفس سے کہ روزہ اسم سے مراد کہ روزہ صوم یہ مطلق کہ ہے. امساک مانا کھانے پینے سے رک جانے کا حاجت، لفظ صوم مطلق ہے. ساعت ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، چملاہوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو آگے جب لیل کہہ کرنا اس کے ہیں بتا کہ وہ مدت یہاں تک ہے، رات تک. اور پھر باب صوم لمدت غایت لمدت الحکم الیہا اذ الاسم یطلق علی الامساک ساعتن، ساعت مانے 1 گھنٹہ چند لمحات، کیونکہ لفظ امساک تو اس بھی ہو جاتا ہے. ایک آدمی قسم کرے کہ
واللہ لا صومو، اگر 2 گھنٹے روزہ رکھے تبھی کہ ہاں سو جائے گا. تو آگے جب رات کا ذکر کر دیا تو اس ساعت کو نکال کر کے مدت حکم بتا دی کہ ہیں طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. بس سارا دن آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، دن کا کچھ حصہ نہیں بلکہ مکمل دن. والکعب هو العظم الناتی، آگے بتائیں کعب سے کیا مراد ہے؟ کہ پنڈلی کے نیچے جو ابری ہوئی اڈی ہوتے نا 2 طرف پیروں کی، وہ مراد ہے. پنڈلی کے نیچے دو اڈیاں ابری ہوئی. والکعب هو العظم الناتی، وہ ابری ہوئی اڈی جو کہ پنڈلی کے نیچے ہوتی پیروں کے دونوں طرف. وہ صحیح ہو، اور یہی صحیح ہے. یہ کہہ کرنا کتاب الحج میں مسئلہ آنے والا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کر دیا، جس کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ موزہ کاٹے تاکہ کعب ظاہر ہو جائے. کعب کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. اب سننے والا تھا حضرت ہشام جو امام محمد کے شاگرد ہے، ہشام. تو امام محمد نے حج کے موقع پر یہ مسئلہ بیان کر دیا، جس کے جوتے اور چپل نہ ہونا تو پیر کا اگلا حصہ نا جو پنڈلی کے نیچے اگلا حصہ جو ابری ہوئی اڈی ہوتی ہے، وہاں سے کیا کر موزہ کاٹے تاکہ ابری ہوئی اڈی ظاہر ہو جائے. یہ حج کے موقع پر ہے. اب سننے والے شاگرد تھے حضرت ہشام، اس نے یہی مسئلہ آگے بیان کر دیا. اسے یہ سمجھ کعب سے کیا مراد ہے؟ ٹخنے مراد ہے. تو امام محمد کچھ اور بیان کر دے اور شاگرد کچھ اور بیان کر دے. تو وہ صحیح کہہ کر اس قول کو نہ کر کے کس کا؟ ہشام کا، کہ کعب سے مراد کے پیر کا اگلا حصہ ہے. تو ٹھیک مراد ہے لیکن وہ حج کے موقع پر ہے. اور ہشام جو شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے سماع میں سننے میں غلطی ہو گئی. امام محمد نے تو حج کے موقع پر بیان کر دیا تھا، جس کے چپل اور جوتے نہ ہو، پیر کے جو کہ اگلا حصہ نا یہ اڈی ابری ہوئی، پیر کا جو اگلا حصہ نا ابری ہوئی اڈی ہے، اس کو کس ظاہر ہونے دے، موزے وغیرہ کاٹے. اب ہشام جو سننے والا شاگرد ہے، اس نے کہ یہ حکم آگے طہارت میں بھی بیان کر دیں. اسے یہ سمجھا کہ شاید یہاں کعب سے مراد کہ ٹخنے نہیں بلکہ پیر کی جو کہ اگلی اڈی نا ابری ہوئی وہ مراد ہے. تو فرمایا اس طرح نہیں ہے، سننے میں غلطی ہو گئی. یہاں کہ کعب سے مراد پیر کے پنڈلی کے نیچے 2 ابری ہوئی اڈی یہ مراد ہے. اگلا حصے میں جو اڈی ہو تو وہ مراد نہیں ہے. وہ کہ سننے میں غلطی ہو گئی. پھر وہی منچے میں گو دمورچے میں سازت. امام محمد کچھ اور بیان کر رہے تھے، شاگرد نے کچھ اور سنا، آگے بتا دے، اس طرح غلطی ہو گئی. تو صاحب دائیں وہ صحیح کہہ کر ہشام کے قول کو رد کر دے. یہاں کعب سے پیر کا اگلے حصے میں جو اڈی ہے نا، جو عام طور حج کے موقع پر کہیں جس کے پاس چپل وغیرہ اس کو ظاہر کیا جائے، تو وہ اڈی مراد نہیں بلکہ جو پنڈلی کے نیچے دونوں طرف پیر کی جو ابری اڈی ہوتی ہے، اس کو اردو میں ٹخنے کہتے ہیں، وہ اڈی مراد ہے، اگلا حصہ مراد نہیں ہے. وہ ہشام کے سننے میں غلطی ہو گئی امام محمد سے. امام محمد حج کے موقع پر بتا دیا تھا اور اس نے کتاب الطہارت میں لے کر اس کو ذکر کر دیا. اسے یہ سمجھ شاید یہاں کعب سے پیر کا اگلا حصہ مراد ہے، حالانکہ وہ نہیں بلکہ پنڈلی کے نیچے 2 ابری ہوئی اڈی نا یہی مراد ہے. تو ہشام قول کو رد کر دیں. تو اصل بات ہے کہ وہاں شاگرد سے غلطی کو سننے میں انسان ہو جاتے ہیں. امام محمد کچھ اور بیان کر دے، شاگرد نے کچھ اور سنا. وہ تو حج کے موقع پر ہے، جس کے پاس چپل جوتے نہ ہو اور موزے پہنے تو کیا کریں؟ تو پیر کے جو سامنے والا حصہ ہے نا اڈی ابری ہوئی، اس سے موزے کاٹے تاکہ وہ اڈی ظاہر ہو جائے، اسی کعب کہتے ہیں. اب شاگرد ہشام اس نے یہ سوچا کہ طہارت میں یہی ہے، تو اس نے کہا یہاں کا الکعب ہے، یہاں کعب سے وہ کعب مراد ہے، پیر کے جو اگلا حصہ ہے، حالانکہ وہ مراد نہیں ہے، ٹکرے مراد ہے. سننے میں غلطی ہو گئی. ومنہ القاعب، وہ اس کعب سے نا قاعب بھی، قاعب نا وہ نوجوان دوشیزہ لڑکی چاہتی ہیں ابری ہوئی ہو. جب عمر بلوغ لڑکی پہنچ جاتی، مراہقہ ہو جاتی ہے، تو علامات بلوغ ظاہر ہو جاتے، تو اس کے چاہتے ابر نہیں لگتی. اور اسی سے کعبہ بھی ہے، کعبہ کائنات میں سب سے پہلی تعمیر ہے نا دنیا میں، سب سے پہلی تعمیر، وہ بھی کہ عمارت زمین سے بلند ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ کہتے ہیں. ومنہ القاعب. قال امام قدوری فرماتے والمفروض فرض حصہ فی مسح الراس مقدار الناسیہ، ناسیہ اور جبہہ میں فرق ہے. جبہہ کہتے ہیں پیشانی، وہ یہاں سے لے کر
یہ بالوں کو اگلی جگہ لے کر یہ آنکھوں تک، یہ بیچ والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جبہا. ناسیہ کہتے ہیں بالوں سے لے کر کھوپڑی تک کے بیچ والا حصہ. اس کو اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہے. عربی میں ناسک، اردو میں کوئی ترجمہ ہے نہیں اس کے. پیشانی سے ترجمہ نہیں کر سکتے. پیشانی جبہا یاد رکھ، وہ یہ اس والے حصے کو جس کو انسان سدھے میں رکھتا ہے. سدھے کی کیا تعریف ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض. تو کہ یہ رکھتے تو یہ رکھتے ہو سدھے میں. تو پھر جبہا الگ چیز ہے، ناسیہ اس کا ترجمہ پیشانی سے نہیں کر سکتے ہو. ناسیہ کہتے ہیں یہاں سے لے کر ایک کھوپڑی تک، یہ درمیانہ حصہ، سر کا اگلا حصہ. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو تو ہم بتا سکتے ہیں، سوائے سر کا اگلا حصہ بس. اردو میں ترجمہ نہیں ہے اس کا. پیشانی سے ترجمہ، پیشانی کہتے ہیں حصے کو، اس کو عربی میں کہتے ہیں جبہا. تو بالوں کے جڑوں سے لے کر یہ آنکھوں کے حصہ تک، یہ بیچ والے حصہ کے انسان سدھے میں، اس کو عربی میں کہتے ہیں جبہا، اردو میں کہتے ہیں پیشانی. اور یہاں سے لے کر یہاں تک کھوپڑی تک یہ بیچ والے حصہ، اس کہتے ہیں ناسیہ. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہے اردو بولنے والا نہیں ہے تو کہاں سے لاؤ گے؟ اردو میں سے کوئی ترجمہ نہیں، بس سر کا اگلا حصہ مقدار ناسیہ. پیشانی نہیں کر سکتے، پیشانی الگ ہے. عام طور پر اردو مترجم کے پیشانی، پیشانی اس کے تو خدا کے بندے. ناسیہ کے عربی میں اس جگہ بالوں سے لے کر جڑ گئے کھوپڑی کے حصہ، یہ بیچ والا حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناسیہ عربی میں. اور آگے کھوپڑی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہامہ. تو اتنے مقدار میں فرض ہے، یہاں سے لے کر ویسے اتنے مقدار میں. آگے یہ متعین نہیں ہے، یہاں سے کرو، دائیں سے کرو، بائیں سے کرو، پھر سر پہ کہیں سے مسا ہو جائے گا. مقدار بتا رہے یار، مقدار و ناسیہ. سر کو جو اگلا حصہ ہے نا، یہاں سے لے کر بالوں کے جڑ سے لے کر یہ کھوپڑی تک، یہ بیچ والا حصہ، اس کے ناسیہ اتنی مقدار میں. یہی چاہے اگلا حصہ ہو، دائیں طرف ہو، بائیں طرف ہو، یا گدی کی طرف سے ہو، سب جائز ہے. ایک آدمی ادھر سے مسا کرے تب بھی صحیح، یا ادھر سے مسا کرے تب بھی صحیح ہے، یا ادھر سے تھوڑا سا مسا کرے تب بھی صحیح، مسا ہو، لیکن مقدار اتنی ہونی چاہیے. والمفروض فی مسح الراس، فرض سر کو مسا کر رہے ہیں، مقدار الناس وہ ربع الراس، وہ سر کی چوتھائی سے. سر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 حصوں میں چوتھائی سے نکلے گا. ادھر سے ایک حصہ، ادھر سے تو تقسیم کرے سر کو تو ایک چوتھائی حصہ بنتا ہے. لما روى المغیرہ، تو یہ جب بھی آگا نا، وہ دلیل لما صاحب کی عادت ہے نا، حدیث نقل کرتے ہیں. لما اے وہ دلیل، دلیل کیا ہے؟ لما روى المغیرہ بن شعبہ اور رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباطۃ قوم. صباطہ جانتے ہو؟ کچرے وغیرہ لوگ پھینکتے رہتے ہیں، کوڑا کرکٹ کی جگہ کچرے پھینکتے لوگ، اس کے صباطہ. تو اکثر دیہاتوں میں دیکھو جو کچرے دور جا کے ایک جگہ پھینکتے، اس کے تو صباطہ عربی میں. وہاں تشریف لائے، فبال اپنے پیشاب فرمائے. آگے وتوضأ، یہ 2 حدیث ہے، صاحب نے دونوں کو ملا کے ایک کر دیا، الگ الگ حدیث ہے. ایک مغیرہ کی، دوسری حدیث حضرت حذیفہ کی. اتا صباطۃ قوم فبال، یہ ایک حدیث ہے، راوی الگ ہے. اور آگے وتوضأ ومسح علی الناس، یہ الگ حدیث ہے، راوی بھی الگ ہے، حدیث بھی ہے. اور صاحبان دونوں کے ایک ملا کر، اس طرح نہیں ہے، الگ الگ حدیث ہے. وتوضأ وضو فرمائے، ومسح علی ناصیۃ، اپنے سر کا اگلا حصہ مسح فرمائے. یہ نہیں کہ پیشانی مسح کر دیں، اگر پیشانی کرو گے ترجمہ تو مسح اس طرح ہوگا پھر نا، یہ مسح کرو گے مسح یہاں سے نہ پیشانی سے کہتے ہیں سر کا اگلا حصہ. ناسک اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. اب اردو ایسی زبان میں نا بے سر و پیر والی. وہ خفے ہیں اور موزوں پر مسح فرمائے.
اصل کے ناصر وہ امامت ہے، وہ خفے ہے. اب اس کا اندازہ لگایا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سر کا اگلا سے مسح فرمایا، اب اس کا اندازہ لگا وہ چوتھائی سے بنتا ہے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چوتھائی سے مسح کریں. تو آپ نے سر کا ناصیہ مسح فرمایا. اب ناصیہ کو آپ حساب کر لینا تو سر کے چوتھائی سے بنتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سر کے چوتھائی سے مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. والکتاب مجمل، صاحب ہدایت فرماتے نا کتاب مجمل ہے، کتاب سے مراد آیت ہے. وامسحوا برؤوسکم، کتنے مسح کرو؟ یہ تو نہیں ہے پورا مسح کرو، چوتھائی سے مسح کرو، ایک سے مسح کرو، کتنے مسح کرو؟ آیات مجمل ہے، کتاب سے مراد آیت ہے، کل بور کر مراد جز ہے. فَأُلْتُحِقَا، فعل ہے وہ ضمیر حدیث طرف راجع ہے، بس حدیث مل گئی بیانن بیان بھی، کس کے ساتھ؟ کتاب کے ساتھ، آیت کے ساتھ. ذات آیت مجمل ہے، اب جس ذات پر آیت نازل ہو اس کا عمل کو دیکھا جائے کہ آپ کا عمل کیا چیز ہے. آیت اتری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیکھا آپ کا عمل کیا ہے، تو یہ مغیرہ کی روایت ہے سر کا آگے ایک چوتھائی سے، اس سے تو سر کا چوتھائی سے. کہ وامسحوا برؤوسکم، بات تبعیضی ہے، بات تبعیضی ہے، کچھ حصہ اور کچھ چوتھا حصہ ہے. آیت مجمل ہے، بات تبعیضی ہے. فَأُلْتُحِقَا بیانن، یہ بیان تمیز بنے بولتے حق سے، اور فاعل اس کا نائب فاعل ہو ضمیر حدیث طرف راجع ہے. ابھی ہیک مرجع کتاب ہے، مراد آیت ہے. تو یہ حدیث بیان ہوگی کس کے لیے؟ آیات کے لیے، کہ جس شخص پر آیت نازل ہو گئی اس کا عمل کیا ہے؟ عمل کا سر کا اگلا سے چوتھائی سے ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ وامسحوا برؤوسکم، یہ بات تبعیضی ہے، مراد چوتھائی سے. وَهُوَ حُجَّةٌ، وَهُوَ یہ مرجع کون ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ حدیث. حجۃ علی الشافعی، امام شافعی رحمہ یاد رکھیں، نام اس کو محمد بن ادریس ہے، شافعی سے مشہور ہے، نام اس کو محمد بن ادریس. 204 وفات پائے، 200. نام اس کا محمد بن ادریس اور شافعی سے مشہور ہے. 204 ہجری وفات کے، بار بار نام آئے ہر دو صفحہ کے بعد امام شافعی محمد بن ادریس ہے. جس امام ابو حنیفہ کے نام کیا ہیں؟ نعمان بن ثابت ہے، نعمان بن ثابت. یہ حدیث ہو جاتے امام شافعی یاد رکھنا، جہاں لفظ علا آئے گا اس کے خلاف ہے، جہاں لفظ لام آئے گا اس کے حق ہے. وَلَهُ وَلَا نہ، اس طریقے سے جہاں لفظ لام آئے گا نا یعنی اس کی اس کے حق میں، جہاں لفظ علا اس کے خلاف. جسے شہادت میں نا فشہد لہو اس کے حق میں گواہی دے دی، اور شہید علیہ اس کے خلاف گواہی دے دی. فقضا لہو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، فقضا علیہ اس کے خلاف فیصلہ کر لے. ہاں، قضا شہادت اور ان کی جو صلہ میں جب لفظ لام آ جائے اس کے حق میں فیصلہ وغیرہ مراد ہے گواہی دینا. جب ان کی صلہ میں علا آ جائے ان کے خلاف ہے. تو امام شافعی کے خلاف دلیل ہے کس میں؟ فی تقدیر بثلاثۃ اشعارات، 3 بالوں میں. امام شافعی کا مرجو مذہب ہے. امام شافعی کا اصل مذہب یاد رکھیں، بغیر مقدار کے جتنے مسح کر مرضی تمہاری. امام شافعی کے قول ہے، ان کا مذہب نہیں ہے. امام شافعی کا جو اصل مذہب ہے بغیر مقدار کے جتنے چاہو مسح کرو، پورے سر مسح کرو، جتنے مسح کرو، کوئی متعین نہیں ہے. یہ 3 بالوں کا ایک قول امام شافعی کا، ان کا مذہب نہیں ہے. تو صحیح مذہب امام شافعی کا رحمۃ اللہ جو ان کے تصانیف میں ہے وہ مطلق ہے. سر کا جتنا سچا مسح کرو، 1 بال ہو 2 3 جتنے بھی ہو، پورا سر مسح کرو. ایک فرق خاص مقدار متعین نہیں ہے. صحیح قول کے مطابق شوافی، ایک قول ہے شوافی کا. وعلی مالک بن انس امام دار الحجرہ، یہ 100 کے ہیں 89 میں انتقال کر گئے، 179 میں، 179 ایک کم 80 میں، 94 پیدائش ہے. یہ ائمہ میں سب سے معمر ہے. مالک بن انس امام دار الحجرہ، 179 میں وفات پائے، ایک کم 80 100.
179 امام مالک بن انس امام الدار الحجرہ، امام مالک کے خلاف فی اشتراط الاستیعاب، استیعاب پورے سر کو مسح کرنا۔ احناف کے نزدیک یاد رکھنا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چوتھائی سے فرض اور پورے مسح کرنا سنت۔ احناف کے مفتابی ہی قول، آگے ثابت ہے اور بھی اقوال ذکر کر رہے ہیں۔ شوافی کے نزدیک چاہے مرد ہو یا عورت ہو مطلق جتنے چاہے مسح کرو، کوئی فرق نہیں۔ امام مالک کے نزدیک مکمل سر مسح کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں، مکمل سر کو، کہ آیت مطلق وامسحوا برؤوسکم، جتنے چاہے مسح کرو، آیت مطلق ہے، والمطلق یطلق علی اطلاقہ، پورے سر کو مسح، فرد اعلیٰ کے اعتبار ہے پورے سر کو، اور یہ امام احمد کا مذہب ہے، پورے سر کو مسح کریں۔ عورتوں کے بارے میں امام احمد کچھ تخفیف کرتے ہیں، اگر سر کا کچھ حصہ مسح کرے جائز ہے۔ تو امام احمد عورتوں میں وہ احناف کے ساتھ ہے، اور کہیں مردوں کے بارے میں امام مالک کے ساتھ ہے۔ مرد تو پورے سر کو مسح کرے گا، البتہ عورت اگر کہ سر کچھ حصہ مسح کرے تب بھی جائز ہے امام احمد کے نزدیک۔ پورے ہدایت میں امام احمد کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا، سوائے دو بزرگوں کے، امام شافعی اور امام مالک کے، امام احمد کا نام نہیں ہے، وہ ضمن میں بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ وفی بعض، یہاں تک تو بات ہو گئی نا، احناف کو جو مفتابی قول ہے اور معمول بہا قول ہے، وہ سر کے چوتھائی حصے ہے۔ آگے صاحب ہدایت آپ کو سیمائی میں اور خاص کر افاق میں فیل کرنے کے لیے دو قول اور بتا رہے ہیں، سیمائی میں خاص کر افاق میں آپ کو فیل کرنے کے لیے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ احناف کے ہاں سر کو مسح کرنے میں 3 قول ہے۔ پہلا قول جو ابھی گزر گئے، جو عام طور پر احناف کو مفتابی قول، اس پر احناف کا عمل ہے، وہ چوتھائی حصہ فرض ہے اور پورے سنت۔ اور آگے دوسرا قول بتا رہے ہیں کہ 3 انگلیوں کے برابر سر کو مسح کرے تب بھی جائز، 3 اکثر حکم الکل۔ اور تیسرا قول احناف کا، سر کے 1/3 مسح کریں، 1/3۔ ابھی تو چوتھائی قول ذکر کرتا ہے نا، ربع الراس، اور تیسرا قول کے ثلث الراس، تیسرا قول یہ احناف ہے۔ لیکن یہ 2 قول یاد رکھنا، ایسے کتابوں میں ہیں لیکن عمل پر احناف کو مطابق عمل یہ سر کے چوتھائی سے مسح کر کے فرض ہے۔ 3 انگلیوں کی مقدار یا کہیں 1/3، یہ مرجوع اقوال ہے۔ اور پھر بعض روایتیں امام محمد سے مروی ہے، قدر ہو بعض اصحاب سے یاد رکھنا کہ امام ابو حنیفہ اس کے شاگرد وغیرہ مراد ہے، جب مشائخ بولے تو مقلدین مراد ہے، اصحاب سے متقدمین احناف مراد ہے، اور مشائخ سے متاخرین احناف مراد ہے۔ ایک اثر کے لفظ آ جاتا ہے مشائخ اور اصحاب سے مراد متقدمین احناف، یہ ابو حنیفہ اس کے تلامذہ اس کے شاگرد وغیرہ، جب مشائخ بولے تو متاخرین احناف مراد ہے، بعد 300 کے بعد آنے والے حضرات جنہوں نے امام ابو حنیفہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اور یہاں بعض اصحاب سے مراد امام محمد مراد ہے۔ اصحابنا بثلاث کہیں اصابع الیاد 3 ہیں، لانہا اکثرھا، کیونکہ 5 انگلی ہیں نا، اور 3 سے اکثر حکم الکل۔ ما هو الاصل فی آلۃ المسح، جو کہیں اصل کس میں؟ مسح کرنے میں۔ یہ ہاتھ سے مسح کیا جاتا ہے نا، یہ پیروں سے مسح کرو گے نہیں، یہی آلہ ذریعے، تو 3 انگلی کافی ہے، تو اکثر حکم الکل ایک مرجو قول ہے۔ اور تیسرا قول ہے کہ سر کے 1/3، جب سر کو 3 حصوں میں تقسیم کرو نا تو 1/3 مسح فرض ہے، اور تیسرا جو ابھی گزر گئے چوتھائی حصہ۔ یہاں تک تو وضو کے فرائض مکمل ہو گئے، یہ وہ ان کے بغیر وضو ہوتا نہیں، یہ ہر حال میں کرنا پڑے گا، اس میں کسی کے اختلاف نہیں۔ آگے وضو کی سنتوں کا مقصد یہ ہے نا، کرو تو مکمل ثواب ملے گا، اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو وضو تو ہو جائے گا، البتہ ثواب میں اور اجر میں کمی ہوگی، اگر نفس وضو ہو جائے گا۔ قال امام قدر سنن، یہ سنت کی جمع ہے، سنت لغت میں کہتے طریقت کو، طریقہ راستے کہتے، اور عام تعریف ہوئی جو فقہا نے کہا نا، ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بترکها احیانا،
السنت ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہا احیانا، ہمیشہ آپ نے عمل کے لیے، کبھی کبھی آپ نے چھوڑ دیو. یہ عام تعریف کو کہا کرتے. ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہا احیانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر یہ تعریف صادق آ جاتی ہے. لیکن آنے والوں کے جو اچھے اعمال وہ کیا کریں گے تو ان کے بارے میں السنت طریقۃ مسلوقۃ فی الدین، طریقۃ مسلوقۃ فی الدین، ایک بہترین طریقہ کس میں؟ شریعت میں. سنن و طہارت، سنن سنت کی جمع ہے، سنت طریقہ کہتے ہیں، اور شریعت ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکہا احیانا. اور دوسری تعریف طریقۃ مسلوقۃ فی الدین، دین میں ایک بہترین راستہ جس پر کہیں لوگ چلتے ہو. اور یاد رکھنا سنت کے اطلاق جیسے افعال النبی پر ہو جاتا ہے تو لفظ جواز پر ہو جاتا ہے. لفظ جواز ہاں سنت جائز ہے، جیسے نبی کے فعل پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے تو لفظ جواز پر ہو جاتا ہے. اب ظاہر فقہ کے کتنے جزیات ہو نبی سے تھوڑی ثابت ہے، لیکن جواز کر لیتے ہیں لوگ. آپ سے مسئلہ پوچھتے نا، آپ قرآن سنت کے مطابق جواب دے دیں، آپ ہدایہ قدوری کے بارے نقل کرتے ہو کہ سنت ہو گئی کہ اس نے عبدالوہاب سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت مجھے ایک جواب چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں. اب اس نے جواب لے کر قدوری نورزا کے بارے نقل کر دے. کیا قرآن سنت مطابق جواب ہو گئے؟ وہ سنت منزل ہے اور یہ سنت مؤول ہے، ایک ہی چیز ہے. قرآن حدیث کہتے ہیں شرع منزل ہے اور فقہ کہتے ہیں شرع مؤول ہے، ایک ہی ہے. لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں پر مجھے آپ قرآن سنت کی روشنی میں دے دیں. آپ ہدایہ اور تعلیم اسلام اور شامی کی عبارت پیش کرتے ہو کہ وہ شریعت ہے. یاد رکھیں قرآن حدیث سنت کے شرع منزل جو براہ راست آسمان سے آئے، قرآن آسمان سے آئے، حدیثیں وہی ہیں. اور فقہ شرع مؤول ہے، یہ قرآن حدیث سے کہ ہیں نکالا گیا. بات پوچھتے اس یہ بھی سنت ہے، فقہی عبارت یہ بھی سنت ہے، لیکن یہ سنت مؤول ہے، یعنی یہ سنت سے اخذ ہے. وہ سنت منزل ہے، براہ راست پیغمبر کو اللہ کا حکم ہے. تو شرع منزل اور شرع مؤول، قرآن حدیث شرع منزل ہے، قرآن آسمان سے آئے ہیں، احادیث اللہ کا حکم وہی ہے. اور فقہ شرع مؤول ہے. مؤول مانا قرآن حدیث سے کہ ماخذ ہے، ماخوذ ہے، اسے مستنبط ہے. لوگ آپ کو حدیث پوچھتے ہو کہ فقہ کے جواب دیتے ہو، یہ شریعت جواب ہے. یہ بھی شریعت ہے وہ بھی شریعت ہے، فرق صرف وہ شرع منزل ہے اور یہ مؤول ہے. تو سنت کے اطلاق یاد رکھیں جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال ہو کہ لفظ جواز پر ہو جاتا ہے. دیکھیں فقہ کتاب یجوز پوری امت پر عمل کریں، کیا نبی سے ثابت ہے کہ مار المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن؟ ابن مسعود کا قول ہے مار المؤمنون حسنا، جس چیز کو مسلمان اچھی سمجھے فهو عند الله حسن، اللہ کے ہاں چیز اچھی ہوگی. مار المؤمنون قبیحا، جس کو مسلمان غلط سمجھے فهو عند الله قبیح. یہ تو آپ پر روب جاننے کی باتیں کر رہا ہوں، مجھے خود آتا کچھ بھی نہیں. یہ بھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ سوال نہیں کرتے ہیں، سب بس لمبے بوجھ بیٹھے ہوئے. اور آپ علمی روب اتنے پسینے چھوٹ جاتے بالکل. غسل طہر وضو سے. نمبر 1 غسل الیدین، ہاتھوں کو دھونا ہے قبل ادخال الاناء. یہ مفعول فی بنتا ہے کس کے لیے؟ ادخال مصدر کے لیے، کہ مصدر اور فعل امر میں دونوں ایک جیسے ہیں. جیسے فعل کا مفعول یہ اناء مفعول فی بنتا ہے. برتن داخل ہونے سے پہلے بزرگوں کے دور میں یاد رکھنا، ابھی دیہاتوں میں نا لوگ لوٹے لے کر کے وضو کرتے تھے. اب یہاں آپ ٹوٹنگ وضو کرو گے، اس پر عمل کرو گے؟ کہاں گئی سنت تمہاری؟ یہ تب ہوگا جب انسان کیا کرے گا، برتن سے پانی لے کے وضو کر لے.
اب بڑا برتن مثلا بالٹین ہے، مٹکا ہے، اس سے پانی نکالو، کیسے نکالو گے؟ جب ہاتھ کے اندر ہاتھ اسے ڈالو گے نہیں، تو پہلے ہاتھ دھو لیں اور پھر اس طریقے سے برتن میں کیا ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں۔ کب استيقظ، یہ جزائے مقدم ہے، اب شرط مؤخر ہے۔ جب بیدار ہو جائے متوضی وضو کرنے والا شخص من نومه ہی، چاہے رات کی نیند ہو چاہے دوپہر کی نیند ہو، سمجھ؟ اے صوفی صاحب جھٹکے لگ رہے، خیر تو ہیں؟ آنکھیں ایسے ٹریفک سگنل ہو جائے نا، کبھی ایک لائٹ پیلی ہوتی تو ہری ہوتی سر، ایک پرانا ٹرک ان چلتا ہے نا، بیٹری کبھی ہل جاتی نا، کبھی لائٹیں جلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے سر، سیدھے بیٹھو۔ تو برتن میں ایک قید یاد رکھنا اتفاقی ہے، اگر انسان نہ سوتا ہو ایسے بھی ہو کہ کیا کرے، ہاتھ دھو لے، پہلے نہ ڈالے اس میں، بالخصوص رات کو پتہ نہیں چلتا انسان کو نا، اور گرمی کا موسم ہو بغیر استنجا کے سو جائے پھر کیسے؟ اذا کب یہ جزا مقدم تھی، اب شرط مؤخر کب اذا استيقظ متوضئ من نومه، کیوں؟ لقوله اي والدلیل لقول علیہ السلام اذا استيقظ احدكم من منامه، منام نوم کے مصدر میمی ہے، نوم عام یاد رکھنا، چاہے رات کو سونا ہو یا دوپہر کا قیلولہ ہو، 5-6 گھنٹہ سو چکا ہو یا 1-2 گھنٹہ سو چکا، فرق نہیں۔ فلا یغمسن یدہ، یہ اذا کا جواب، اذا استيقظ جب بیدار، اپنے ہاتھ ہرگز کبھی بھی، نون سکینہ کا ترجمہ ہے، ہرگز کبھی نہ ڈالے، پھر انا حتی یغسلھا ثلاثا، یہاں تک 3 دفعہ کیا کر اس کو دھو لیں، کیوں؟ فانہ، غسل کے تعلیل ہے، یا ان علت کے لیے، غسل کے لیے علت بیان کرے، فانہ لا یدری، اس کو معلوم نہیں، این باتت یدہ، رات کو ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے، یہ کرو ترجمہ، ہاتھ کو کہاں رات گزر ہے نہیں، پتہ نہیں چلتا انسان کو رات کو ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے، پتہ نہیں چلتا، اور گرمی کو موسم ہو بغیر استنجا کے سوئے ہو، سمجھ رہے ہو، اور ہاتھ غلط جگہ گندگی لگا اسی پانی میں ڈال، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھا، یہ انسان کے جو اعضاء دو ہے نا، وہاں مؤنث کے صیغہ استعمال ہوتا ہے، پیر 2 ہے تو وہ اعضاء انسان کے 2 وہاں مؤنث کے صیغہ استعمال ہوتا ہے، یاد رکھنا، پیر 2 ہے، آنکھیں 2 ہے، کان 2 ہے، ہاتھ 2 ہے، وہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ این باتت یدہ، لأن الید آلۃ التطہیر، وجہ بتا رہے کیونکہ ہاتھ جو ہے پاکی کا آلہ ہے، فتسن البدایۃ، تو اس ابتدا کریں، تو سنت اسے کیا کریں، دھونا شروع کریں، پہلے ہاتھ دھو لیں۔ بتنظیفها وهو الغسل، دھونا اس کو الى الرسغ، کلائی تک، کلائی شامل اس میں، کیوں؟ لعقول کفایت بھی، یہ کافی ہے۔ پھر تنظیف کس میں؟ پاکی میں، برتن ڈال پورا ہاتھ تھوڑی ڈالے گا نا، یہاں تک جتنے مقدار کی ضرورت پڑے گی نا، جتنی مقدار کافی ہوگی اس کو پہلے دھو لے۔ تو پہلی سنت نا ہاتھوں کو دھونا، ایک قید اتفاقی یاد رکھنا، اگر نیند سے بیدار ایسے بھی سنت طریقے کیا کریں، پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھو لے، چاہے برتن میں ڈالے یا نہ ڈالے، جیسے آپ وضو کریں گے نل لگے ہوئے نا، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، تو ابھی حکم یہ ہے آپ ٹوٹی کو پہلے ہاتھ 3 دفعہ دھو لے، پھر یہ نوم کے قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، اگر نیند نہ ہو تب بھی کہ ہاتھ دھونا ہے، آپ بیدار ہو ہاتھ صاف ہے لیکن پھر وضو کرو 3 دفعہ دھو لو، نوم کے قید اتفاقی ہے۔ بس کرے پھر بیٹھ کر صحیح جائز ہے، البتہ کہ بغیر عذر کے بیٹھ کر نفل پڑھے تو آدھا ثواب ملے گا، اور مکمل کھڑے کو مکمل ملے گا، یہ تب جب عذر نہ ہو، بغیر عذر کے نوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ عام طور پر سڑکوں پر گلیوں میں گٹر کا پانی جمع ہو جائے جس سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے، اگر یہ پانی کا جہاں ابتلا عام بچنا بہت ہے، لیکن پھر جب یقین ہو کہ گٹر کا پانی ہے نا وہ ضرور تو نجس ہے نا، وہ تو کپڑے ناپاک، لیکن بارش کے دوران نا تو پتہ نہیں چلتا، تو وہ پھر معاف ہے۔
عام دنوں میں جو پانی نکل دو تو براہ راست گٹھ وہ تو نجس ہے، اس کا کپڑا ناپا، وہاں ابتلا عام معتبر نہیں ہے، جسے پیشاب پاخانہ بار بار لگ جائے. ہاں البتہ بارش کے دوران نا کہ مشکل ہو، گاڑیاں چلتی پانی اچھال دے سکے، موٹر سائیکل وغیرہ، تو وہاں چونکہ بارش کے پانی سے مکس پتہ نہیں چلتا، تو وہاں پھر کہ معاف ہے بارش کے دنوں میں. بارش کے پانی سر کو وہ چونکہ بچنا مشکل ہو جائے نا، وہ معاف ہے، فرق نہیں پڑے گا. پہلے دائیں ہاتھ میں دولے سے، پھر اس سے نکال دائیں ہاتھ بائیں پر دولے.